بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جذباتی دباؤ یا حالات کا دباؤ یعنی اسٹریس یا ٹینشن روزمرہ زندگی میں عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس حوالے سے معالج رسالہ، جو کہ کراچی سے شائع ہونے والا ہومیوپیتھک کا معروف معنی جریدہ ہے، کہ مئی 2024 کے شمارہ میں ڈاکٹر مشتاق احمد علی محمد کا ایک مفصل تحقیقی مضمون شائع ہوا۔ مضمون بہت مفید تھا، اس لیے خیال ہوا ناظرین کے پیش خدمت کیا جائے۔ انشاءاللہ حسب معمول اس کو بھی آپ مفید پائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جذباتی دباؤ یا حالات کا دباؤ، اسٹریس اور ٹینشن، از ڈاکٹر مشتاق احمد علی محمد، لاہور۔ روزمرہ زندگی میں انسان کو ایسے واقعات سے واسطہ پڑتا ہے جو اس کی مرضی، ارادے، خواہش اور چاہت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے رونما ہوئے واقعات پر انسان کا رد عمل بھی بغیر سوچے سمجھے آنن فانن ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت کے باطن ہنی کی قوت حیات میں کچھ ایسے رجحانات رکھ دیے گئے ہیں کہ جب یہ مخصوص حالات یا واقعات پیش آتے ہیں تو انسان فوراً بغیر دلیل اور تفصیل جانے اپنے جسمانی عمل، سلوک، رویے اور برتاؤ سے رد عمل دیتا ہے۔ مثلاً جب زندگی کو خطرہ ہو تو انسان جان بچانے کے لیے فوراً لڑتا ہے، یا غصے، نفرت سے جواب دیتا ہے، یا بھاگتا ہے۔ یہ رویہ انسانوں اور جانوروں میں مشترک ہے، لیکن انسان میں ارادے کی آزادی کی وجہ سے یہ رویہ مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی ڈنڈا، پستول یا چاقو استعمال کرتا ہے، یا کوئی چالاکی ہوشیاری سے ہی خطرے کو ٹال دیتا ہے۔ لڑنے بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آتی، لیکن جانور ایک لگے بندھے طریقے یعنی لڑ کر اور بھاگ کر جان بچاتے ہیں، یا اس کوشش میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس رجحان کو معروف زبان میں جبلت کہتے ہیں۔ یہ بغیر سکھائے ودیت شدہ علم ہے جسے ہر شخص جانتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ جیسے پیدائش کے بعد بچہ خود بخود دودھ چوسنے لگتا ہے، یا پرندے اڑنے لگتے ہیں، یا مچھلی تیرنے لگتی ہے۔ اس قانونی جبلت کی وجہ سے زندگی قائم ہے۔ جبلتیں کئی ہیں، جان بچانے، روزی کی تلاش اور جنسی ضرورت انسانوں اور جانوروں میں مشترک ہے۔ انسانوں میں سوچ بچار کرنے والے ذہن اور ارادے کی آزادی کی وجہ سے انسانی جبلتیں جانوروں سے زیادہ ہیں۔ ان جبلتوں کے اظہاری سے انسانی ارتقاء اور ترقی ممکن ہوئی ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں نفسیات دانوں میں اختلاف ہے۔ ہم صرف ان جبلتوں کا ذکر کریں گے جن سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ پہلی بنیادی جبلت جان کی حفاظت ہے۔ ہر انسان اور جاندار کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کے باطن یعنی قوت حیات میں خطرات کو بھانپنے کی صلاحیت ودیت کر دی گئی ہے، اور رد عمل میں ظاہری اور باطنی اسباب رکھ دیے گئے ہیں۔ انسان گفتگو، طرز عمل، سلوک سے ان کا اظہار کرتا ہے۔ موقع محل کے مطابق کبھی لڑ کر، کبھی ہوشیاری سے، کبھی چھپ کر اور کبھی دھوکے یا کسی علمی تدبیر سے، یا بھاگ کر جان بچاتا ہے۔ اگر کبھی شکست کا سامنا کرنا پڑے تو بعد میں بدلہ لے کر حساب برابر کرتا ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے بہت سی ضرورتیں ہیں کہ ان کے بغیر ارتقائی ترقی ممکن نہیں، لہذا ایسی تمام ضرورتوں کو ذیلی یا ثانوی جبلتوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی حفاظت بھی جان کی طرح کی جاتی ہے، اور انسان ویسا ہی رد عمل دیتا ہے جیسا کہ جان بچانے کے لیے۔ زندگی بچانے کا عمل شدید ہنگامی حالت میں گزرتا ہے، لیکن ثانوی جبلتیں آہستہ آہستہ عمل پذیر رہ کر صحت برباد کر دیتی ہیں۔ ثانوی جبلتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عزت، وقار اور رتبے کی خواہش اور اس کی حفاظت۔ اگر ان پر کوئی حرف آتا ہے تو انسان فوراً ویسا ہی یا زیادہ شدید رد عمل بےہودگی، بدتمیزی سے لڑ کر دیتا ہے۔
نمبر 2، مال و دولت اور جائیداد کی محبت، ہوس اور اضافی کی خواہش میں ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے۔ نمبر 3، کاروبار، ملازمت، ذرائع روزگار کو کوئی خطرہ یا مسابقت ہو تو نقصانات سے بچنے کی ہر تدبیر کرتا ہے، مقدمے بازی یا مسالے سے کوئی راہ نکالتا ہے، یا پھر آخری حربے میں لڑائی جھگڑے اور قتل سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نمبر 4، نسلی، جسمانی، لسانی، مذہبی، روحانی، سیاسی، علمی وجاہت، برتری اور فضیلت کا احساس، لیڈر بننے کا خبت، اپنے کو افضل سمجھنے کا تکبر، کہ میری بات مانی جائے، کی گردان کی جبلت۔ نمبر 5، جن سے مخالف کی محبت اور رغبت، اس کے حصول یا حفاظت کی جبلت، وارث کی خواہش کہ اپنا مال، اسباب، جائیداد اور معاشرتی رتبہ خاندان میں ہی رہے۔ ان محرکات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا باطن یعنی قوت حیات مفاد پرست، جھگڑالو اور لالچی، متکبر، متعصب، جلد باز اور جاؤ جلال کا متلاشی ہے۔ ان کمزوریوں اور خواہشات سے متصف کوئی قوت شفا کا کام نہیں کر سکتی، لہذا انسان کی باطنی قوت یہ کام نہیں کرتی۔ یہ قوت ایک سکس سینس اور فور وارنر خطرات سے آگاہ کرنے والی قوت ہے۔ شفا کا کام انسانی ذہن ایک سائنٹیفک طریق سے ودیت شدہ علم سے کرتا ہے۔ قوت حیات ایک اعلیٰ قوت ہے، جسم اور اپنی حفاظت کے لیے ذہن کو متحرک کرتی ہے۔ تمام اعصابی سیلز، حدود اور جسم پر اس کا کنٹرول ہے، لیکن اپنی حفاظت کا کام اپنے اسٹاف اور کارندوں سے لیتی ہے۔ انسانی ذہن ودیت شدہ علم سے جانتا ہے کہ کون سا کام کیسے اور کب کرنا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹوں، فالج کے مریضوں اور حادثات اور جنگوں میں زخمی لوگوں کے معائنے سے معلوم ہوا ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ کس حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جبلتوں کی کمزوریوں سے گھرے انسان کو جب اپنی مرضی، خواہش اور توقعات کے خلاف ناگہانی آفات اور واقعات پیش آتے ہیں تو لا محالہ انسان خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی خوف، اضطراب اور بے چینی معروف معنوں میں ٹینشن یا اسٹریس یا جذباتی دباؤ یا حالات کا دباؤ ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کچھ دباؤ ہنگامی ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر میں گزر جاتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ دباؤ وقتی ہوتے ہیں اور جلد ہی دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، چند دباؤ دیرپا ہوتے ہیں اور کافی عرصے تک پریشان کرتے ہیں۔ نمبر 4، کچھ دباؤ عمر بھر کا روگ۔ نمبر 5، پاگل کتے، سانپ یا بھاگ کر سڑک پار کرنے، گاڑی سے حادثے کا خطرہ، اسٹریٹ کرائم وغیرہ۔ نمبر 6، روزمرہ کے مسائل جیسے ناشتے میں دیر، سواری ملنے میں دشواری، اپنی سواری میں حادثے کا خوف، آفس پہنچنے میں دیر سے باس کی ڈانٹ کی فکر، شام کو بغیر خریداری آنے سے بیگم کا شکوہ شکایت، شدت کی بھوک میں کھانے میں دیر، پیشاب اور اسٹول کی حاجت میں ٹوائلٹ کی سہولت کا نہ ملنا، سخت سردی میں ناکافی لباس سے پریشانی۔ یہ وہ پریشانیاں ہیں جو کچھ وقت گزرنے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، کچھ پریشانیاں، ٹینشن ایسی ہیں کہ کچھ عرصے تک ذہن میں تلاطم برپا کیے رکھتی ہیں اور وقت ہی ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ مثلاً پڑوسیوں سے انبن، باس اور کولیگ سے تناؤ، بچوں کی لڑائیاں یا ان کی اسکول میں ناقص کارکردگی یا بیگم سے مناقشہ وغیرہ وغیرہ۔ وقت کے ساتھ حالات بدلنے سے یہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں جن کا علاج کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، چوتھی قسم بڑی جان لیوا ٹینشن ہے جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، جیسے طلاق، کسی عزیز کی موت، ملازمت یا کاروبار جاتے رہنا یا نقصان سے بند ہونا، کسی حادثے میں جسمانی عیب کا پیدا ہونا
یا کسی عزیز کی لمبی بیماری وغیرہ۔ وہ زخم ہیں جو ہمیشہ رستے ہیں اور شخصیت میں بڑا ڈینٹ ڈالتے ہیں، اور آہستہ آہستہ افسردگی اور مایوسی، ڈپریشن میں تبدیل ہو کر خودکشی یا نشے پر منتج ہوتے ہیں۔ اسٹریس یا ٹینشن یا جذباتی دباؤ پریشان کن ضرور ہیں، لیکن ان میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ مسابقت سے فرد اور ادارے ترقی کرتے ہیں۔ جبلتوں سے نپٹنے کے لیے انسان نے بے شمار ادارے بنائے ہیں، جیسے دفاع کے لیے فوج، روزگار کے مواقع کے لیے زراعت، صنعت و حرفت، انجینئرنگ، جان بچانے کے لیے میڈیکل کا شعبہ، جنسی رغبت کی تسکین کے لیے کلچر، تہذیب، آرٹس، ڈیکوریشن، گارمنٹس، موسیقی، ڈرامے اور ٹی وی وغیرہ وغیرہ۔ معاشرتی رتبے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سیاست، حکومت اور عدلیہ وغیرہ۔ اسٹریس کے منفی اور مثبت دو پہلو ہیں۔ مجموعی طور پر جبلتوں سے انسانی معاشرے میں ارتقاء اور ترقی ہوئی ہے۔ ہر انفیکشن یعنی بیماری کے ساتھ ہی اضطراب اور بے چینی دامنگیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مجرد یعنی ٹینشن سے قوت مدافعت میں کمی آنے سے کوئی نہ کوئی انفیکشن بھی کچھ ہی عرصے میں شروع ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری میں انفیکشن اور اسٹریس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہومیوپیتھ انفیکشن اور اسٹریس کا بیک وقت علاج کرتے ہیں، جبکہ دوسرے طریقے علاج صرف جسم کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اسٹریس کو بلا علاج چھوڑ کر آدھی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھ تھراپی میں دی گئی تمام ذہنی علامات اصل میں جذباتی علامات یا اسٹریس کی علامات ہیں۔ ذہن نہ بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی علامات ہیں۔ جو علامات ظاہراً ذہنی دکھتی ہیں، جیسے حافظہ کمزور، بھولنا، کند ذہنی اور غلطیاں کرنا، دراصل دماغ کی کمزوری یا دماغ کے سیلز کے ناکارہ ہونے کی علامات ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسٹریس کا مریض سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، بار بار کرسی پر پہلو بدلتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا ہے، دونوں یا ایک ٹانگ ہلاتا رہتا ہے، بازوں کو ادھر ادھر کرتا ہے، بعض مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں یا بٹنوں سے کھیلتے ہیں، بعض لوگ زور زور سے قہقہے لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان ظاہری علامات کے علاوہ اسٹریس کی علامات جذباتی علامات میں تلاش کرنی چاہیے۔ ریموٹ کنٹرول سے مختلف آلات کو کھولنے اور بند کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ریموٹ سے نکلی ریڈیشن ویوز بغیر تاروں کے اپنے ٹارگٹ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس طرح قوت حیات خطرات کے وقت بغیر اعصاب اپنے پیغامات سے ذہن، خودکار اعصابی نظام اور غدود پر اثر انداز ہو کر جسمانی اشغال یعنی پروسیسز کو تبدیل کر کے جسم کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ عام حالات میں تمام پیغامات ذہن سے اعصاب اور پھر مختلف غدود تک پہنچتے ہیں، جن میں کچھ وقت لگتا ہے۔ خطرات میں وقت کا ضیاع جان لیوا ہو سکتا ہے، لہذا ہنگامی حالت میں قوت حیات فوری اپنی مرضی مسلط کر کے جسم اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہنگامی طور پر ہائپو تھیلامس اور خودکار اعصابی نظام، آٹو امیون نروس سسٹم کو بیک وقت مطلع کر کے ان کے اشغال یعنی پروسیسز کو معطل کر کے امراض پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایڈرینالین ہارمون میڈولا سے نکل کر لبے کو متحرک کرتا ہے، جس سے انسولین پیدا ہوتا ہے، جو گلوکوز کو توانائی میں تبدیل کر کے لڑنے یا بھاگنے کے لیے توانائی مہیا کرتا ہے۔ ایڈرینالین خون میں شامل ہو کر نبض، دل اور سانس کی رفتار بڑھا کر بلڈ پریشر میں اضافہ کر دیتا ہے، جس سے خون تیز ہو کر ٹانگوں اور بازوں میں جا کر
مقابلے کے لیے فضا کو تیار کرتا ہے۔ اس عمل سے آنتوں اور معدے میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ جو ہی ہنگامی حالت ختم ہوتی ہے، ایک دوسرا ہارمون نور ایڈرینالین خون میں شامل ہو کر جسم کو ڈھیلا یعنی ریلیکس کر لیتا ہے، اور تمام اشغال یعنی پروسیس بحال ہو جاتے ہیں اور بھوک لگنے لگتی ہے۔ ثانوی جبلتوں سے پیدا کردہ وقتی اور دیر پا دباؤ کے خاتمے کے لیے ایڈرینل گلینڈز کے کارٹیکس سے کئی ہارمون پیدا ہوتے ہیں، جو اسٹریس سے پیدا کردہ مختلف علامتوں سے نجات کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ آلڈوسٹیرون جسم میں الیکٹرولائٹس توازن قائم کرتا ہے۔ اسٹریس میں بار بار پیشاب آتا ہے، جس سے جسم میں سوڈیم کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہارمون پیشاب کی زیادتی اور سوڈیم کے اخراج کو کم کر دیتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہارمون اسٹریس اور انفیکشن میں پیدا فاسد مادوں کو بھی باہر نکالتا ہے۔ کارٹیکس سے ایک بہت اہم ہارمون کارٹیسون پیدا ہوتا ہے، جو سوزش کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت کا اہم حصہ ہے۔ کارٹیسون سے جسم میں جمع شوگر گلائکوجن گلوکوز میں تبدیل ہو کر اسٹریس میں جسم کو توانائی مہیا کرتی ہے۔ کارٹیسون جسم میں مختلف شوگرز کا توازن بھی قائم کرتا ہے۔ کارٹیسون سے کارٹیسول ہارمون بنتا ہے، جو اسٹریس کو ختم کرتا ہے۔ کارٹیسول بننے سے جسم میں کارٹیسون کم ہو جاتی ہے، یعنی اسٹریس کم ہونے یا ختم ہونے سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسٹریس کے شروع ہونے کے کچھ ہی عرصے میں کسی نہ کسی انفیکشن کا حملہ ہو جاتا ہے۔ کارٹیکس سے اینڈروجن بھی پیدا ہوتا ہے، جو اسٹریس سے پیدا کردہ مردانہ کمزوری اور زنانہ محاوری نظام کی ابتری کو درست کرتا ہے۔ مستقل دکھ دینے والی اسٹریس کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی درمیانی راہ نکالی جائے تو یہ دائمی افسردگی مایوسی میں بدل کر خودکشی کا رجحان پیدا کر دیتی ہے، یا بعض مریض نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسٹریس کے ساتھ جو جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں ان کا خاتمہ میکروفیجز، لمفوسائٹس، ٹیلر کمپلیمنٹس، فیگوسائٹس، ہیلپر سیل، ٹی سیلز، میڈ اینٹی باڈیز اور انٹرفیرون کرتے ہیں۔ یعنی اسٹریس اور انفیکشن کا خاتمہ ہارمونز اور ایمیون سسٹم مل کر کرتے ہیں۔ اسٹریس اور بیماری بیرونی عوامل کی جبلتوں کو متحرک کرنے سے اندرونی جسم پیدا ہوتی ہیں، اور اندرونی جسم میں متمکن قوت مدافعت سے ختم ہوتی ہیں۔ یعنی بیماری اندرونی جسم پیدا ہوتی ہے اور اندرونی قوت مدافعت سے ختم ہوتی ہے۔ بیرونی عوامل صرف اسٹیمولینٹ ہیں۔ بغیر علاج اسٹریس اور انفیکشن قوت مدافعت سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اسٹریس اور بیماری اگر خود بخود ختم نہ ہو تو ان کا ہومیو علاج کروانا ضروری ہے، کیونکہ دوسرے طریقے علاج اسٹریس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اسٹریس اگر ہر لمحہ ذہن اور جسم میں چھائی رہے، سوتے جاگتے ہر وقت غمناک واقعات کی دھند ذہن اور جسم پر مسلط رہے، تو ہر وقت ایک قلیل مقدار ہارمونز رس کر خون میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ ہنگامی حالت میں لڑنے بھاگنے کے عمل میں گلوکوز اور ہارمونز استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ثانوی جبلتوں کی اسٹریس ہر وقت سلگتی رہنے سے گلوکوز اور ہارمونز بھاگنے اور لڑنے کے نہ ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں ہوتے، اور خون میں ان کی زیادہ موجودگی کئی امراض پیدا ہونے کی وجہ بن سکتی ہے۔ لگاتار اسٹریس کی حالت طاری ہونے سے ایڈرینل گلینڈ، پینکریاز اور تھائرائیڈ گلینڈ کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ گلینڈز ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی معاملات سے پیدا شدہ اسٹریس سے تقریباً سبھی لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہیں۔ اسٹریس سے پیدا شدہ امراض کو جسمانی مرض سمجھ کر ان کا علاج کر کے ان کو مزید پیچیدہ بنا دیا جاتا ہے۔
جبکہ ان کا علاج ہومیوپیتھی اور صرف ہومیوپیتھی میں ہے۔ اسٹریس سے پینکریاس متاثر ہوتا ہے، جس سے ذیابیطس اور ہائپوگلائسیمیا پیدا ہوتے ہیں، جو مزید کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈز سے کارٹیسون کی کمی سے قوت مدافعت کم ہونے سے آرتھرائٹس پیدا ہوتا ہے، جو دل کے امراض پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایڈرینالین کی زیادتی سے بلڈ پریشر، دل کے امراض اور کولیسٹرول کی زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ کارٹیسون کی کمی سے جلدی امراض، ایگزیما، الرجی، ہے فیور، دمہ، گلے کے امراض، کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ الیکٹرولائٹ غیر متوازن ہونے سے گردوں میں پتھریاں اور دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کمزوری، تھکاوٹ، کام کرنے کو دل نہ کرنا، چہرے اور ٹخنے کی سوجن، چہرے کی کالی رنگت اور جلد بڑھاپا بھی ہارمونز کی کمی بیشی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان امراض کی نشاندہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹریس بیماری کی بنیادی وجہ ہے۔ اگرچہ مادی اسباب بھی اہم ہیں، لیکن اسٹریس جسمانی بیماری کے لیے کیٹالسٹ یعنی عمل انگیز کا کام کرتی ہے۔ لہذا اسٹریس کو کم کرنے اور پرسکون رہنے کے لیے مثبت سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آگے بڑھنے کے لیے اسٹریس ضروری ہے، لیکن اسٹریس کا غلبہ بیماریاں پیدا کرنے کا باعث ہے۔ لہذا تربیت اور ریلیکسیشن ایکسرسائز سے پرسکون زندگی گزارنے کا فن سیکھنا ضروری ہے۔ جبلتوں کے جبر سے پیدا اسٹریس کو متوازن کرنے کے لیے قدرت نے کچھ ہارمونز بھی پیدا کیے ہیں، جو ارادے، رویے، برتاؤ، سلوک اور عادات اور رہن سہن کے طریقوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ دونوں طرح کے ہارمونز پیدا خود بخود ہوتے ہیں، لیکن اسٹریس ہارمونز میں جبر کا عنصر ہے، جبکہ طمانینت بخش ہارمونز کوشش سے اچھے اطوار اپنانے سے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ حالات کی مناسبت سے کبھی ایک اور کبھی ایک سے زیادہ ہارمونز ایک کام سرگرمی ختم ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 اینڈروفن، نمبر 2 ڈوپامیاز، نمبر 3 سیروٹونین، نمبر 4 آکسیٹوسن۔ کچھ عادات و اطوار جن سے خوشیاں بانٹنے والے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 زیادہ محنت، مشقت، ورزش، گیمز کھیلنے، تیراکی، گھریلو کام کاج یعنی کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، کھانا پکانا، رقص، بھنگڑا، ڈانس۔ نمبر 2 دوسروں کے جسم چھونے سے، ٹکرانے سے، مغل گیر ہونے سے، بچوں کو گود میں اٹھانے سے، مصافحہ کرنے سے، باجماعت نماز ادا کرنے سے، مالش کروانے، سر دبوانے سے، جسم دبوانے سے۔ نمبر 3 دل موہ لینے والی گفتگو سے، دل جوئی کرنے سے، شکریہ ادا کرنے سے، سوری کہنے سے، مبارکباد دینے سے، رخصتی کے وقت دعاؤں اور نیک تمناؤں کے اظہار سے، عیادت اور تیمارداری سے۔ نمبر 4 کسی اہم کام کے مکمل ہونے پر جیسے امتحانات یا انٹرویو کے ختم ہونے پر، اہم تقریبات جیسے شادی، ولیمے، سالگرہ، تقریبات کے مکمل ہونے پر، آفس کے ٹارگٹ یا سیلز ٹارگٹ حاصل ہونے پر، امتحان میں کامیابی پر، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5 گپ شپ لگانے، لطیفے سنانے، گانے گانے اور سننے پر، تلاوت، ذکر یا اذان دینے پر، تقریر کرنے پر، ہنسنے، مسکرانے پر۔ ایسے لگتا ہے کہ انسانی زندگی ہارمونز کے اثار میں گزرتی ہے۔ اضطراب پیدا کرنے والے ہارمونز اور طمانینت بخش ہارمونز شخصیت کو سنوارنے، متوازن کرنے اور احسن الخلق بنانے کے لیے عطیہ خداوندی ہیں۔ انسان کی مرضی ہے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے یا ضائع کر دے یا کفران نعمت کر دے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور مطلع کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور بیماریوں سے محفوظ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ وہیں دیکھتے رہیں ہمارا چینل ایسکو ہیلتھ اینڈ سائنس ٹی وی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز قمر۔ اس چینل پر ہم پیش کرتے ہیں صحت سے متعلقہ مستند معلومات اور سائنسی حقائق۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔
اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔